أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اس سے مغرب سے تو نکال کر لاؤ۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ دنیا کی مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ 2 مومن ہیں اور 2 کافر۔ مومنوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ نمرود یہ شخص خود اللہ ہونے کا مدعی تھا، جیسے اس کے بعد فرعون نے بھی اپنے والوں میں دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا رب نہیں جانتا۔ چونکہ ایک مدت اور بعید عرصہ تک یہ بادشاہ چلا آتا تھا، اس لیے دماغ میں رعونیت، سرکشی، تکبر اور غرور سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4 سو تک حکومت کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے وجود باری تعالیٰ پر دلیل مانگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے جواباً کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے 2 شخصوں کو بلوایا جو واجب القتل تھے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ چونکہ جو ہلاک کو بھڑکانے کے لیے اور اپنی علمیت جتانے کے لیے باوجود اپنی غلطی اور مباحثہ کی اصول سے طریقہ فرار کو جانتے ہوئے صرف ایک بات بنا لی، ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھ گئے، اور آپ نے اس کن ذہن کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی کہ صورتاً بھی اس کی مشابہت نہ کر سکے۔ چنانچہ فرمایا جب تو پیدائش اور موت تک کا اختیار رکھتا ہے تو مخلوق پر تصرف تیرا پورا ہونا چاہیے۔ میرے اللہ نے تو یہ تصرف کیا ہے کہ سورج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلا کرے، چنانچہ وہ نکل رہا ہے۔ اب تو اس سے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے۔ یہ بے زبان ہو کر اپنی عاجزی کا معترف ہو گیا اور اللہ کی حجت اس پر پوری ہو گئی، لیکن کہ ہدایت نصیب میں نہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مباحثہ میں کلا غلبہ پایا اور اس سے بالکل لاجواب کر دیا۔ حضرت صدی فرماتے ہیں یہ مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے نکل آنے کے بعد ہوا تھا، اس سے پہلے آپ کی اس ظالم بادشاہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جبکہ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قحط سالی تھی، لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور غلہ لے آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گئے، وہاں یہ مناظرہ ہو گیا۔ بدبخت نے آپ کو غلہ نہ دیا، آپ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ گھر کے قریب پہنچ کر آپ نے دونوں بوریوں میں ریت بھر لی کہ گھر والے سمجھے کچھ لے آئے۔ گھر آتی ہی بوریاں رکھ کر سو گئے۔ آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھی، بوریوں کو کھولا تو دیکھا کہ عمدہ اناج سے دونوں بوریاں پر ہیں۔ کھانا پکا کر تیار کیا۔ آپ کی بھی آنکھ کھلی، دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ پوچھا اناج کہاں سے آیا؟ کہا 2 بوریاں جو آپ بھر کر لائے ہیں انہی میں سے میں نے یہ اناج نکالا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے برکت اور اس کی رحمت ہے۔ اس بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اس سے توحید کی دعوت دی، لیکن اس نے قبول نہ کی۔ 2 بار دعوت دی لیکن انکار کر دیا۔
तीसरी मर्तबा अल्लाह की तरफ से बुलाया, लेकिन फिर भी ये मुनकर ही रहा। इस बार बार के इनकार के बाद फरिश्ते ने उससे कहा, अच्छा तो अपना लश्कर तैयार कर, मैं भी लश्कर तैयार करके ले आता हूँ। नमरूद ने बड़ा भारी लश्कर तैयार किया और ज़बरदस्त फौज को लेकर सूरज निकलने के वक्त मैदान में आ डटा। इधर अल्लाह ताला ने मच्छरों का एक दरवाज़ा खोल दिया। बड़े बड़े मच्छर इस कसरत से आए कि लोगों को सूरज भी नजर न आता था। अल्लाह की ये फौज नमरूदियों पर गिरी और थोड़ी देर में उनका खून तो क्या, उनका गोश्त पोस्ट भी सब खा पी ली। तो सारे के सारे यहीं हलाक हो गए, हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया। इन्हीं मच्छरों में से एक नमरूद के नथने में घुस गया और 400 साल तक उसका दिमाग चाटता रहा। ऐसे अजाब में वो रहा कि इससे मौत हजारों दर्जे बेहतर थी। अपना सर दीवारों और पत्थरों पर मारता था, हथौड़ों से कुचलवाता था। यूं ही रींग रींग कर बदनसीब ने हलाकत पाई। इस आयत से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की कुदरत के सामने दुनिया की कोई भी ताकत कुछ नहीं, और यकीनन अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत बेमिसाल है।